أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون۔ یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے اور سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو اچانک حالت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز سے بالکل ہی غفلت میں تھے بلکہ ہم نے بڑے ستم ڈھائے تھے۔ اے شرک کرنے والو، یقین رکھو کہ تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں، تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو اس جہنم میں نہ جاتے اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے۔ سورہ انبیاء کی 96 سے لے کر 100 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان تمام آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا حال بیان کیا ہے کہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان بتوں کو، ان پتھروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ دو مضمون اس وقت بیان کرنا مقصود ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم بنائی ہے جس کو یاجوج اور ماجوج کہتے ہیں، اور یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن کے اندر غالباً 2 جگہ آیا ہے، ایک تو سورہ کہف کے اندر اور ایک سورہ انبیاء کے اندر۔ اس کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں قیامت کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے، قیامت کا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اس وقت کیا بات کر رہے تھے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قیامت کی 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان 10 نشانیوں کو انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، ایک 25ویں پارے میں بھی بیان کیا ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانی بیان کی گئی سورہ نمل کے اندر بھی بیان کی گئی۔ جب وہاں ہم جائیں گے انشاءاللہ تو اس کی پوری تفسیر بیان کریں گے۔ اس وقت 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہاں بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یاجوج ماجوج کا خروج نہ ہو۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک ایسی عجیب و غریب قوم ہے جو بالکل بارش یا ڈیر بارش کے برابر یہ لوگ ہیں۔ اس میں کچھ لمبے لوگ بھی ہیں اور کچھ چھوٹے لوگ بھی ہیں۔ اس کے پستہ قد ہونے کا یہ حال بیان کیا گیا ہے، گز یا 1.5 گز اس کا قد و قامت ہے، اور ذوالقرنین نے اس کو سد سکندری کے ذریعے سے ایک دیوار کے نیچے محفوظ کر دیا ہے، کیوں یہ لوگ نکل کر کے شر و فساد پھیلاتے تھے۔ ذوالقرنین کے بارے میں سورہ کہف کے اندر یہ بات آئی کہ ذوالقرنین نے ایک سمت میں سفر کیا، جب وہاں گئے تو ایک قوم آئی اور قوم نے اپنی زبان کے اشاروں میں، ذوالقرنین اس کی زبان نہیں سمجھتے تھے، تو ان لوگوں نے اشاروں میں یا کسی ترجمان کے ذریعے سے بتایا کہ ایک قوم ہے جو نکل کر کے ہمارے کھیتوں کو، ہم لوگوں کو تباہ و برباد کر کے چلی جاتی ہے، آپ ہمارے لیے کچھ انتظام کر دیجئے، ہم اس کا آپ کو ٹیکس دیں گے۔ تو ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے،
ہم تمہارے لیے انتظام کریں گے۔ چنانچہ سد سکندری کے نام سے ایک دیوار انہوں نے بنا دی ہے، اس دیوار کے پیچھے یہ یاجوج ماجوج ہیں، اور یہ کب نکلیں گے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کی 10 نشانیوں میں سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول بھی ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو اس سے پہلے دجال زمین پر آئے گا اور 40 روز تک روئے زمین پر فتنہ فساد پھیلائے گا، یہودیوں کو اپنے تابع کر لے گا اور دنیا کے اندر تباہی اور بربادی مچائے گا، شر و فساد پھیلائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام شام کی مسجد میں دمشق کی جامع مسجد کے میناروں پر فجر کی نماز کے وقت اتریں گے فرشتوں کے ذریعے سے، اور اتر کر کے فجر کی نماز حضرت مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر دجال کو قتل کریں گے مقام لد میں۔ مقام لد ابھی بھی اسرائیل میں ہے اور ایئرپورٹ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ تو مقام لد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے مختصر بتا رہا ہوں۔ دجال کو جب قتل کریں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجیں گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اپنے ماننے والوں کو لے کر آپ پہاڑوں پر چلے جاؤ، کیونکہ ایک ایسی قوم کو میں نکالنے والا ہوں جس کا مقابلہ کرنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے۔ آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر کے چلے جاؤ پہاڑوں پر۔ چنانچہ مسلمان قلعوں میں محفوظ ہو جائیں گے اور مسلمان پہاڑوں پر چلے جائیں گے۔ یہ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے کم وقت لوگ، تو دنیا کے اندر تباہی اور بربادی مچائیں گے، سمندروں کا پانی پی جائیں گے، کھیتوں کو تباہ کر دیں گے، اور اتنی تباہی مچائیں گے کہ مسلمان لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی ہے کہ ان کے مقابلے میں انسانوں کی تعداد کچھ بھی نہیں ہے، اتنی تعداد ہے۔ اور یہ لوگ ایسا نکلیں گے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جیسا اوپر سے کوئی چیز پھسلتی ہے نیچے کی طرف، اسی طریقے سے یہ لوگ نکلیں گے اور دنیا کے اندر شر و فساد پھیلائیں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ آخر میں یہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا کو تو فتح کر لیا، اب آسمان اور زمین کے بنانے والے کو ہم قتل کریں گے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ وہ تیر ماریں گے آسمان کی طرف، تو اللہ تعالیٰ بھی اس تیر کو جب واپس کریں گے تو وہ تیر خون آلود ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اب نعوذ باللہ خدا کو بھی قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اور مسلمان لوگ جب قلعے میں محفوظ ہوں گے، بڑے پریشان ہوں گے، مہنگائی گرانی کا یہ عالم ہوگا، معمولی چیزیں بہت زیادہ قیمتی ہو جائیں گی، گزر بسر کرنا مسلمانوں کا مشکل ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان دعا کریں گے، ان مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے یاجوج ماجوج کے بدن میں قسم کا پھوڑا نکلے گا، ان پھوڑوں سے یہ سب کے سب ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ جب یہ ہلاک برباد ہو جائیں گے تو ان کی لاشوں سے زمین پٹ جائے گی، اور جب سڑن اس کے اندر پیدا ہوگی تو اتنی بدبو پیدا ہوگی کہ انسان کا جینا روئے زمین پر مشکل ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کے زمین پر آئیں گے تو دیکھیں گے زمین پر لاش پڑی ہوئی ہے اور وہ لاشیں سڑ گئی ہیں، اتنی بدبو ہو رہی ہے، اتنی بدبو ہوگی کہ جینا لوگوں کا محال ہو جائے گا۔ تو مسلمان پھر دعا کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دعا کریں گے، یا اللہ ان مصیبتوں سے ہم لوگوں کو نجات عطا فرمائیے، ان بدبوؤں سے نجات عطا فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو بھیجیں گے، پرندہ جو ہے اونٹ کے کوہان کی طرح وہ پرندہ ہوگا، وہ پرندے ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر کے سمندروں میں جا کر کے پھینک دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ 40 روز تک بارش برسائیں گے، 40 روز تک بارش ہوگی، اور اس 40 دن کی بارش سے زمین اس طرح پاک صاف ہو جائے گی جیسا کہ پتیلی برتن جو صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے زمین بھی پاک ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین سے خزانوں کو نکالیں گے، دفینوں کو نکالیں گے، اور خیر و برکت کا یہ عالم ہوگا۔ 40 سال تک اتنی آسانی اور اتنی دولت ہوگی کہ کوئی کسی کی زکوٰۃ اور صدقہ لینے والا نہیں ملے گا، اتنی اللہ تعالیٰ مال کی دولت کی فراوانی کریں گے، اور سامان اتنا سستا ہوگا، چیزوں میں اتنی برکت ہوگی
کہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک ایک بکری کا دودھ پورا پورا خاندان پیے گا، اور ایک ایک انار کے چھلکے میں بہت سارے لوگ سایوں میں جو ہے پناہ لیں گے، اتنی خیر و برکت ہوگی۔ 40 سالوں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، ان کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، پھر 40 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس ایک قبر کی جگہ ہے ابھی، اس قبر جگہ وہ جگہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص ہے۔ جب ان کا انتقال ہوگا تو ان کو وہیں پر دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر شر و فساد شروع ہوگا، برائی شروع ہوگی، ہر طرف برائی ہی برائی ہوگی، سڑکوں پر چوراہوں پر کھلم کھلا بے حیائی بے شرمی کے مظاہرے نظر آئیں گے۔ زناکاری بدکاری کا یہ عالم ہوگا کہ سڑک کے اوپر ہی لوگ یہ بدکاری اور غلطکاری کا کام کرنا شروع کریں گے۔ تو اس طریقے سے برائی شروع ہوگی اور قیامت کا پھر قیامت کا وقوع ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا گیا ہے۔ دجال بھی آئے گا، وہ بھی دجال کا آنا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ایک دابہ ہے، ایک جانور ہے جس کا ذکر سورہ نمل میں کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے 10 قیامت کی نشانیاں، زمین کے اوپر زلزلہ آئے گا، 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر 25ویں پارے کے اندر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ موقع بموقع ان علامتوں کو، ان نشانیوں کو بیان کیا جائے گا۔ چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، اس لیے وقت کی رعایت کرتے ہوئے صرف ایک نشانی کو یہاں بیان کیا گیا۔ اور دوسری بات جو ان آیات میں بیان کی گئی وہ بھی بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے بتوں کو، معبودان باطل کو، جن کی کافر لوگ پوجا کرتے، پرستش کرتے، ان معبودان باطل کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ یہ جہنم کے اندر جو ڈالیں گے ان پتھروں کو، ان بتوں کو، تو بطور سزا نہیں، ان کو سزا نہیں ہے۔ پتھروں بیچارے، ان پتھروں کا کیا قصور ہے؟ کافروں کو صرف رشک دلانے کے لیے، حسرت اور افسوس کرنے کے لیے کہ اگر یہ خدا ہوتے تو جہنم میں کیوں جاتے ہیں۔ کافر لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان بتوں کو، ان پتھروں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ جب جہنم کے اندر ڈالیں گے تو اس کا مقصد یہ ہوگا، پتھروں کو اور بتوں کو عذاب دینا مقصود نہیں ہوگا، بلکہ ان کافروں کو بتانا مقصود ہوگا کہ تم جن پتھروں کو خدا سمجھتے تھے، دیکھو ان کا یہ حشر ہے، ان کا یہ حشر ہو رہا ہے، ان کا یہ انجام ہے۔ تو کافروں کو اس سے کیا ہوگا؟ رشک ہوگا اور حسرت ہوگی کہ ہم لوگ بیکار ان کی پوجا کرتے تھے، دیکھو یہ خدا تو خود ہی جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ اگر یہ خدا ہوتے تو ہم کو بچاتے، آج ہماری مدد کرتے، ہماری نصرت کرتے، ہماری مدد کرنے کے بجائے یہ خود جہنم کے اندر چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس کو سزا، بتوں کو جو سزا ہوگی وہ بطور سزا نہیں ہوگی جہنم کے اندر جو ڈالا جائے گا، بلکہ ان کو، کافروں کو حسرت دلانے کے لیے، کیونکہ جہنم کے اندر بہت ساری مخلوق ہے، فرشتے بھی ہیں جہنم کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ جہنم کی خدمت کو انجام دینے کے لیے فرشتے ہیں، لیکن ان فرشتوں کو جہنم کی آگ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا رہی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو آگ کے اندر ہو اس کو اللہ تعالیٰ تکلیف دیں گے۔ فرشتوں کو جہنم کی خدمت پر معمور کیا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بچا دیں گے۔ اسی طریقے سے ان پتھروں کو، جن پتھروں کی کافر لوگ پوجا کرتے ہیں، ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، لیکن جہنم کے اندر ڈالنے کا مقصد ان کو سزا دینا مقصود نہیں ہے، کیونکہ بیچاروں نے قصور نہیں کیا، قصور تو کافروں کا ہے۔ ان کو حسرت دلانے کے لیے یہ بات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کے بتوں کو، خدا باطل خداؤں کو اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن بنائیں گے اور اس کے اندر اس کو ڈالیں گے، تاکہ وہ کہیں کہ جن خداؤں کے ہم پرستش کرتے تھے وہ خدا تو ہم کو کیا بچاتے، خود ہی نہیں بچ سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب اس عمل کیا توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔